الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو دل چاہنے لگے توجہ ہے بات شروع کی جائے یہ کہنے کی چندہ ضرورت نہیں کہ جس کی مجلس ذکر اسی کا جتنے لمحات بھی آپ کو تکلیف سماعت دینا ہے گفتگو کا مرکز و محور سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات ہے گھبراہٹ یا تھکن تو نہیں ہو رہی اس لحاظ سے بھی ضروری ہوتا ہے اس ہستی کا ذکر کہ جس کے نام سے مجلس منسوب ہو کہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ اس کے ساتھ حقائق کیا کیا وابستہ ہیں 5 باب الحوائج ویسے تو آل محمد کا گھرانہ سارے کا سارا ہی باب الحوائج ہے 14 کے 14 باب الحوائج ہیں بلکہ جس گھر کے منسوب جانور باب الحوائج ہوں جو ہاں فروع کافی سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں ہے ہی نہیں اس میں سرکار باقر کی یہ حدیث موجود ہے من ارتبط دابۃ وهو منصوب الینا ادر اللہ علیہ الرزق وکان عونا لقضاء حوائجہ جو شخص ایسا جانور پالے جو ہم سے منسوب ہو ادر اللہ علیہ الرزق اللہ اس پر رزق کی بھوچھاڑ کر دیتا ہے بارش کر دیتا ہے وکان عونا لقضاء حوائجہ اور وہی جانور اس کی حاجات پورا کرانے میں اس کا مددگار ہو جاتا ہے بسم اللہ جو تو سارے حاجت روا ہیں لیکن 5 ہستیاں ایسی ہیں جن کے پاس ذات واجب کی طرف سے باقاعدہ باب الحوائج کا لقب ہے اور اس میں جس کی آج مجلس کرنے آئے ہو یہ ابواب الحوائج کا برزخ ہے ہاں جو پہنچے انہیں میں کہتا ہوں واہ دیکھیں حضور ہم دنیا میں رہ رہے ہیں آخرت کے منتظر ہیں جو قبروں میں ہیں وہ برزخ میں ہیں یعنی دنیا سے گزر چکے آخرت کے منتظر دونوں عالموں کے درمیان جو حد فاصل ہو وہ برزخ تو 2 باب الحوائج سرکار سے پہلے 2 بعد میں برزخ ہیں یہ کچھ لوگ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں یا جنہیں معلوم نہیں ان کے لیے بتا دوں پہلے باب الحوائج سرکار مسلم بن عقیل ہاں کیونکہ تمہید ہیں شہادتوں کی خدا نے پہلے باب الحوائج کے طور پر حاجت روائی پہ مامور کر دیا دوسرے باب الحوائج ہیں خیبر شکن تیسرا آج والا امام چوتھا وہ جس کے علم بناتے ہو اور 5واں جو بظاہر سب سے کم سن ہے لیکن اللہ نے پنڈی والوں ڈیوٹی اس کی ایسی لگائی ہے کہ 4 ابواب الحوائج سے جو خالی پلٹ آئے اصغر سے مانگ لے خالی نہیں لوٹتا جو العظمت للہ اگر تھوڑی لیٹ ہونے کی وجہ سے آپ تھک نہ گئے ہوں تو ایک حقیقت میرے سامنے ہے سنا دوں
اپنوں کے لفظوں میں نہیں، میں ایک غیر کے لفظوں میں تمہیں تمہارا ساتواں امام بتانا چاہتا ہوں. اور پھر یہ اسد ہر شخص سوچے کہ جو شیعہ نہیں وہ ہمارے مولا کو یہ مانتا ہے، ہمیں کیا ماننا چاہیے؟ نیردادی علامہ قیصری نے، جنہوں نے فصوص الحکم کتاب کی شرح لکھی ہے، وہ لکھ رہے ہیں، محی الدین ابن عربی سب نے نام سن رکھا ہوگا، برادران اہل سنت کے ہاں شیخ اکبر کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں انہیں پتہ چلا کہ میرا فلاں دوست بغداد جانے کی تیاری کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنے دوست کو ایک مختصر رقعہ لکھا. وہ رقعہ سنانے پہ میرا دل چاہ رہا ہے، اگر آپ بھی آمادہ ہیں تو ہاں سر اٹھانا جو کچھ حقیقت کے جوہر تلاش کرنے کی نیت لے کے آیا ہے. لکھتے ہیں، بلغنی انکا ترید بغداد فاوصیک یا اخی بالوداد زیارت قبر باو بالمراد یوجد بقرب بغداد بالقاظمیت ذات السداد اذا وصلت جنابہ قبل تراب بابہ والسم ترابہ ودع اللہ بدمع سواجم وتقطرها كاللؤلؤة المنازم وادخر هذه الزيارة لنفسك وللعشائر واجعله شفيعا عند الله في الكبائر لأنه مروح الروح ومصور اللوح. اب اللہ جانے میرے سامنے کون کتنے پانی میں ہے. غیر لکھ رہا ہے، لِأَنَّهُ مُرَوِّحُ الرَّوْحِ وَمُصَوِّرُ اللَّوْحِ وَمِحْرَابُ الْحَرَمِ وَالْمُعَلِّمُ بِالْقَلَمِ وَمُسَلْسِلُ الْقَدْرِ فِي السَّلَاسِلِ وَمُسَكِّنُ الْقَوَارِ وَالزَّلَازِلِ. دل نہیں چاہ رہا میرا خیال ہے. وَالَّذِي وراء العرش له المنازل باب اللوح المفتوح لحوائج البریات والمعاب من اللوح في البلیات من اولاد الحسین الولد الرابع والامام الصابع النور اللاہوتی والانسان الجبروتی فی الجسد اللاہوتی نسیم المشیت المظافر آنی سید موسیٰ بن جعفر. اتنا ہی سنبھال لیا تو بہت کافی ہے. لکھتے ہیں، میں نے سنا ہے، مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ تم بغداد کی تیاری کر رہے ہو. بلغنی انکا ترید بغداد فاوصیک یا اخی بالوداد. اے میرے دینی بھائی، میں تمہیں محبت بھری ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں. کیا؟ زیارت القبر باو بالمراد. بغداد جا کے خالی ٹہل ٹہل کے نہیں واپس آ جانا، وہاں باب المراد کی قبر کی زیارت کرنا. العظمت للہ. خدا کے لیے چہروں پہ تھکن نہ لکھنا. ہاں، کیونکہ دو چار باتیں کرنے پر ہاں کوئی اتنی زیادہ دیر بھی نہیں ہو گئی کہ اونگھنے لگو یا نیند آنے لگے. باب المراد کی قبر کی زیارت کرنا بغداد کے قریب مل جائے گی تجھے. کہاں؟ بالقاظمیت ذات السداد. قاظمیہ کی ایک بستی ہے، وہ ہدایت کی سرزمین ہے. وہاں جب پہنچنا اس کے صحن مطہر میں ایسے نہیں جانا سر اٹھانا حلال زادو. اہل سنت کا علامہ لکھ رہا ہے اپنے دوست کو، اذا وصلت جنابہ قبل بابہ والسم ترابہ. جب اس کی جناب میں حاضری دینا، دہلیز پہ بوسہ دینا، مٹی کو سجدہ کرنا.
اللہ جو اللہ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں جیتے رہو. آدھی تھکان اتار دی تم نے میری. دہلیز کو چومنا, بوسہ دینا, اور وہاں کی خاک کو سجدہ کرنا. وَدْعُوا اللَّهَ بِدُمُوٍ سَوَاجِمٍ وَاتَّقَطَّرَهَا كَاللُّؤْلُؤَةِ الْمَنَاظِمِ. اور وہاں خدا سے رو رو کے دعائیں کرنا, ایسے آنسو بہانا جیسے لڑی میں موتی پروئے گئے ہوں. ہاں پے در پہ رو رو کے دعائیں مانگنا. ہاں وَدَّخِرْ هَذِهِ الزِّيَارَةَ لِنَفْسِكَ وَلِلْعَشَائِرِ. اور اس زیارت کو خالی خولی سلامی نہ سمجھنا, یہ تیرے لیے بھی ذات راہ ہے, تیرے خاندان کے لیے بھی ذات راہ ہے. اللہ سبحان. ہاں کیا عقیدہ ہے ایک غیر کا کہ تیرا بھی ذخیرہ, تیرے خاندان کا بھی ذخیرہ. وَجْعَلْهُ شَفِيًّا عِنْدَ اللَّهِ فِي الْكَبَائِرِ. اور آنکھیں بند کر کے گناہوں کبیرہ کی بخشش کے لیے اسے اپنا شافی بنا لینا. العظمت للہ. جو اللہ اللہ اکبر ہے. ہاں ایسے غیر کو تو سلامی ملنا چاہیے. وَجْعَلْهُ شَفِيًّا عِنْدَ اللَّهِ فِي الْكَبَائِرِ. گناہان کبیرہ میں اللہ کی بارگاہ میں اسے شافی بنا لینا, اس کی موڑی نہیں جاتی. کیوں میں یہ وصیت تمہیں کیوں کر رہا ہوں؟ اب چند جملے رئیس بھائی اس نے لکھے میرے امام کے تعارف میں کہ وہ ہے کون. کہتے ہیں لِأَنَّهُ مُرَوِّحُ الرَّوْحِ وَمُصَوِّرُ اللَّوْحِ. کہتے ہیں جس کی قبر کی میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں, راحتوں میں راحت بھرنے والا ہے. العظمت للہ. ہاں مروح الروح, ہر راحت میں راحت وہ بھرتا ہے. اور سر اٹھانا, ندیم زمانہ ڈرتا پھرتا ہے. رزق لوح محفوظ میں ہے یا نہیں؟ اولاد لوح محفوظ میں ہے یا نہیں؟ شفا لوح محفوظ میں ہے یا نہیں؟ ابن عربی اپنے دوست سے کہہ رہا ہے وہاں ڈر کے جھجک کے نہ مانگنا, لوح کی پرواہ نہ کرنا. مصور اللوح, لوح محفوظ کا تصویر بنانے والا وہی ہے. جو ارادے, یہ ایسے موضوعات مذاق نہیں ہوتے. ہاں ایک مجلس پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا بڑے بڑوں کو. ہاں مولا علی کے فضائل تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے. اور میرا ریکارڈ چیک کر لینا, سال ہر سال سے تو میں سرکار کے فضائل سناتا ہوں, کہا ہوا جملہ یا لفظ بھی بولوں تو کھڑے ہو جانا.
मुरव्विह الروح و مصور اللوح، ہر راحت میں راحت بھرنے والا وہ ہے، لوح محفوظ کا مصور وہ ہے۔ تو عربی زبان تھی نا ابن عربی کی، انگریزی میں لکھتا تو ڈیزائنر لکھتا۔ ہاں، سر اٹھانا پہلی بار جب میں نے یہ جملے پڑھے تھے، پہلی بار، یقین مانو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ سوچ کی وادی میں دیر تک میں بھٹکتا رہا تھا کہ اتنی بڑی نظر رکھنے والا آخر شیعہ کیوں نہیں ہوا؟ العظمت للہ۔ میں نے بخدا شیعہ مولویوں سے سنا ہے جو خود قید ہے، ہماری مشکل کشائی کیا کرے گا؟ سر اٹھانا، اور پنڈی والوں سر اٹھانا، یہ غیر ہے، غیر۔ آئینہ دکھا رہا ہوں ہر شخص کو، وہ کہتا ہے آئے میرے دینی بھائی، مانگ لینا وہاں سے جو جی چاہے۔ کیوں؟ جس کی طرف میں تمہیں بھیج رہا ہوں مسلسل القدر بالسلاسل، خود زنجیر پہنتا ہے، تقدیر کے گلے میں زنجیر ڈالتا ہے۔ اللہ 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 العظمت مسلسل القدر بس فی السلاسل، خود زنجیروں میں ہے لیکن قدر تقدیر کے گلے میں زنجیر ڈالتا ہے۔ مسکن القوار والزلازل، وہ تو وہ صاحب اختیار ہے جو قیامت کے زلزلوں کو روک سکتا ہے۔ قبروں والو، تم مسجد کے اندر والو، گلی والو، سامنے والو، دائیں بائیں والو، سر اٹھانا۔ ابن عربی کہہ رہا ہے والذی وراء العرش لہ المنازل، زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ عرش کے آگے کچھ نہیں۔ ابن عربی کہہ رہا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کی منزلیں ہی عرش سے آگے شروع ہوتی ہیں۔ العظمت للہ۔ جو العظمت، ہاں میں راضی ہو گیا تم سے، ہاں تم نے میرا پیغام وصول کر لیا۔ سمیٹوں یا باقی کا ترجمہ مکمل کر لوں؟ الذی وراء العرش لہ المنازل، جس کی منزلیں عرش سے ماورا ہیں، آگے ہیں۔ سر اٹھانا۔ ابن عربی کہہ رہے ہیں باب اللوح المفتوح لحوائج البریات، انسانوں کا نہیں، جنوں کا نہیں، فرشتوں کا نہیں۔ وہ کہتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے اللہ کا کھلا ہوا دروازہ یہی ہے۔ اللہ ہاں، باب اللہ المفتوح لحوائج البریات، حاجت نہیں حوائج، بریہ نہیں بریات، جتنی بھی مخلوقات ہے۔ ہاں، چونٹی کا بھی حاجت روا، جبریل کا بھی حاجت روا، ابن آدم کا بھی حاجت روا، آدم کا بھی۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جی ہر اور باب اللہ المفتوح، یہ دروازہ اللہ نے کھولا ہے۔ اور رئیس بھائی ادب پڑھتے ہیں آپ، یہ لفظ مفتوح میں نیر زیدی جو حسن ہے
یہ بھی تو لکھ سکتے تھے نا باب اللہ، اللہ کا دروازہ، لیکن دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے۔ اللہ عظمت ہے، دروازہ کبھی بند بھی ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو کعبہ کے دروازے کو بند دیکھا ہے۔ نہیں، چلتے چلتے بس یوں ہوا کے جھونکے کی طرح ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، بند تھا تو دیوار علی نے پھاڑی، لیکن پھر بند دروازہ کھول کے آیا در سے اور زمانے کو بتایا کہ اللہ کے گھر کا در بھی بند ہو تو کھولنے والے ہم ہوتے ہیں۔ جو اللہ ارادے باب اللہ المفتوح لحوائج البریات، تمام مخلوقات کائنات کی حاجات کے لیے اللہ کا کھولا ہوا دروازہ یہی ہے۔ والمآب، باب اور معاب میں جو حسن ترسیع و تلمیح ہے، اس پر بحث کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ والمآب من اللہ فی البلیات، کہتے جب ہر طرف سے بلائیں گھیر لیں اور بندہ اللہ کی طرف دوڑنا چاہے تو اللہ نہیں ملتا، باز گشت کے طور پر یہی سامنے آتا ہے۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ بس چند لمحے نہیں تھکنا، میرا خود تمہاری نبضوں پہ ہاتھ ہے، تھکانی شکانوں بھرنے سے پہلے میں اپنے بیان کو انشاءاللہ سمیٹ لوں گا۔ سر اٹھانا، کہتے جس کی میں بات کر رہا ہوں، ہوا من اولاد الحسین الرابع والامام السابع، کہتے وہ حسین کے بیٹوں میں چوتھا ہے۔ یہ تو سامنے کی بات ہے، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں، بچے سمجھتے ہیں۔ حسین کے بیٹوں میں چوتھا، چوتھی سرکار، پانچویں، چھٹی اور پھر ساتویں سرکار۔ والامام السابع، امامت میں ساتواں ہے۔ 5 کے 5 منٹ میری پسند کے مطابق جاگ جاؤ، پھر خراٹے بھی لیتے رہنا، مجھے شکوہ نہیں ہوگا۔ ہاں، کیونکہ اب بات اس سے آگے جا رہی ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں، النور اللاہوتی والانسان الجبروتی فی الجسد الملکوتی، کہتے ہیں یہ وہ ہے جو ملکوتی بدن میں رہتا ہے، انسان کہلاتا ہے مگر جبروتی۔ یعنی غیر ہو کر مولا کو انسان بشری نہیں کہا، انسان ناسوتی نہیں کہا۔ ہاں، ناسوت سے اوپر ہے ملکوت، ملکوت سے بھی اوپر ہے جبروت۔ جبروت وہ ہے جہاں جبریل نہیں جا سکتا۔ او بھائی، جبریل سدرہ پہ رکتا ہے نا، سدرہ ملکوت میں ہے، جبریل نہیں جا سکتا جبروت میں۔ ابن عربی کہہ رہا ہے یہ جبروتی انسان ہے، تو جس کی انسانیت کی حدوں کی خبر جبریل کو نہ ہو، ملا کو کیسے ہو گئی ہے؟ ہاں، غیر انسان سے آگے مانتا ہے۔ بے ساختہ مجھے اسد ابن ابی الاوجاع کا فکرہ یاد آ رہا ہے، جو موسیٰ کاظم کے بابا کے بارے میں اس نے کہا تھا، جو کتابیں پڑھتے ہیں
ان کے لیے یہ نام نیا نہیں ہوگا. جو نہیں پڑھتے وہ جان لیں. تمہارے امام ششم کے وقت میں ایک دہریہ گزرا ہے, ابن ابی الاوجاع نام تھا. اور یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ دہریہ کون ہوتا ہے, وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا. مولا سے بحثیں مناظرے بھی کیے وجود توحید پر. روزانہ مولا کی محفل میں آ کے بیٹھتا تھا, سر اٹھانا. اور کسی چھوٹی موٹی کتاب سے نہیں پڑھ رہا. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے التوحید میں اس کو لکھا ہے, خود کتاب توحید پر ہے. لکھنے والے شیخ صدوق ہیں. ایک دن محفل سے باہر آیا, کسی نے پوچھا اے اللہ کو تو مانتا نہیں, اور جس کی محفل کو نہیں چھوڑتا یہ تو اللہ کے رسول کا بیٹا ہے. یہ تو کہتا ہے میں حجت اللہ ہوں, اللہ کی حجت ہوں. اللہ کو جب نہیں مانتے تو جو اللہ کی حجت کہلواتا ہے اس کے پاس کیا کرنے آتا ہے؟ وہ تو بھائی مجھے اللہ کا تو پتہ ہے نہیں. جاگنا جاگنا, حوالہ میں نے پہلے دے دیا ہے, لہذا سوچ کے جنگل میں کھو جانے کی تو ضرورت ہی نہیں. وہ کہتا ہے بھائی اللہ کا تو مجھے علم نہیں. ایک بات پکی پکی جانتا ہوں, کیا؟ ما حاذا ببشر وان کان فی الدنیا روحانی یتجسد اذا شاء ویتروح اذا شاء فهو ھذا. وہ کہتا ہے چاہے یہ دنیا میں رہتا ہے مگر یہ علم ہے, یہ بشر نہیں ہے. العظمت. جو ما هذا ببشر, یہ بشر نہیں. اور اگر دنیا میں کوئی ایسا روحانی ہے جب چاہے بدن بنا لے, جب چاہے روح بن جائے, تو وہ یہی ہے. یہ دہریے نے کہا باپ کے لیے, اور یہ ابن عربی کہہ رہا ہے بیٹے کے لیے. ملکوتی بدن میں رہتا ہے, یعنی بدن بھی بشری نہیں. ہاں, تشریح کا تو وقت ہی نہیں ہے دوستو. کس بات کی شرح کروں گا میں؟ بدن ملکوتی, اور اگر انسان ہے تو جبروتی. ویسے نور ہے لاہوتی. النور اللاہوتی والانسان الجبروتی فی الجسد الملکوتی. ملکوتی بدن, جبروتی انسان, لاہوتی نور. ہاں, شمس و قمر والا نور نہیں, سورج چاند ستاروں والا نور نہیں. میں بتاؤں گا کیا, تم سمجھو گے کیا؟ کسی کو خبر ہے کیا کہ لاہوتی نور کیا ہوتا ہے؟ جی جی نہیں, میں یہ نہیں جانتا کہ لاہوتی نور کیا ہوتا ہے. ہاں, تصور دے سکتا ہوں کہ لاہوت کیا ہوتا ہے. دیکھو دیکھو, لاہوت, یہ جو ہو ہے دراصل ہوا ہے. جیسے اللہ لا الہ الا ہو بھی پڑھتے ہو, الا ہوا بھی پڑھتے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات جو نہیں؟ ہاں, یہ ہوا سے ہو تے اضافت کی ہے. لا کے معنی ہے نہیں. لاہوت جہاں ہویت بھی نہ رہے. ہاں بس ٹوٹے پھوٹے نعرے کا بہت شکریہ. بس ختم.
لوگوں کے تو ککھ نہیں ہوتے اور پتہ نہیں وہ اڑا کے کہاں لے جاتے ہیں، اور تمہیں اللہ نے وہ بلند دیے ہیں جن کو بلندیاں سجدہ ریز ہیں۔ اللہ نے تمہیں تو وہ بڑھے ہوئے عطا کیے ہیں جن کے بڑھانے کے لیے بڑھاوے کا لفظ بھی شرمندہ ہے۔ اور پھر تیرے چہرے پہ شکن آتی ہے، تیرے تیوروں پہ سستی چھا جاتی ہے۔ ختم کر دی میں نے بات، میری طرف دیکھنا۔ ملکوتی پیکر، جبروتی انسان، لاہوتی نور، جہاں ہویت بھی نہ ہو، اسے کون بتائے، اسے کون سمجھے، اسے کون جانے۔ بس آخری فکرہ ہے اسد، شرح اگر کروں تو کم از کم 5 ضرورت ہے، 5 مجالس صرف اسی ایک لفظ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نسیم المشیت المظافر آن السید موسیٰ بن جعفر۔ وہ کہتا ہے اللہ کے گلشن مشیت کی زعفرانی ہوا کا نام موسیٰ کاظم ہے۔ سمجھ اللہ شرح میں نہیں کروں گا، شرح کے لیے نہ موقع مناسب ہے، نہ تمہاری طبیعتیں برداشت کریں گی، نہ میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ اتنا بتاتا ہوں، اگر صبح کی ہوا نہ چلے باغ مرجھا جاتا ہے، پھولوں کی پتیاں خشک ہو کے بکھر جاتی ہیں۔ یہ سامنے کی بات ہے، ایسا نہ ہو میں اپنی شہرک کٹوا لوں۔ کہے ابن عربی رہا ہے کہ اللہ کے ریاض مشیت کی، اللہ کے گلشن مشیت کی زعفرانی ہوا موسیٰ کاظم ہے، تو پھر مجھے کہنے کا حق دیتے ہو اگر یہ نہ ہوتے مشیت کے پھول مرجھا کے گر جاتے۔ ہاں دیکھو حضور، میں کیا کیا بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے؟ نہیں، میرے دل کو پتا ہے، میرا دل جانتا ہے، اسی میں میری مشیت ہے، اس کو خبر ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مگر مناسب نہیں سمجھتا، روک لیتا ہوں۔ یعنی میرا دل، میری مشیت اسے برداشت کر لیتی ہے، عوام نہیں کرتے، تو سوائے ان 14 کے اس کی مشیت کا بوجھ اٹھائے کون؟ جی اللہ جانے خدا کیا چاہتا ہے جس کو یہ اپنی ذات میں جذب کرتے ہیں۔ جی یہ بالکل ایسے ہی ہے، ختم کر دی بات۔ سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم نہیں دیکھ سکتے، دیکھیں تو اندھے ہو جائیں۔ اس کے نور کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک انتظام کیا، چاند بنایا۔ چاند ہر وقت سورج کے سامنے ہوتا ہے، یوں روبرو ہوتے ہیں سورج اور چاند، سورج کی ساری روشنی چاند لے لیتا ہے، پھر دیکھتا ہے مخلوق کا ظرف کتنا ہے۔ مخلوق کے ظرف جتنی روشنی زمین پہ پھینکتا ہے باقی اپنے اندر تحلیل کر دیتا ہے، بھئی یہی کچھ 14 ہیں۔ جی ایک فکرہ کہے بغیر اسد میں نہیں رہ سکتا، کسی کا کلیجہ پھٹ جائے تو بلا سے، کسی کی موت آتی ہے
آئے یہ کہے بغیر میں نہیں آ سکتا. کبھی غضنفر بناتے ہیں، کبھی آدم بناتے ہیں، کبھی جنت تراشتے ہیں، کبھی عرش بناتے ہیں، کبھی لوح محفوظ کا نقشہ بناتے ہیں. یہ ہے مخلوق کی برداشت کا ظرف. اللہ جانے اس کی مشیت کے ادھر تقاضے کیا ہیں. پلے بڑی بات دوستو. ملا رہن دے پرا نصیحتاں نوں سانو پنجاں دے بوئے اُتے بہن وی دے. ملا رہن دے پرا نصیحتاں نوں او سانو پنجاں دے بوئے اُتے بہن وی دے. سودا عشق دا اساں خریدنا ہے عقل مندیاں نوں مگروں لین وی دے. او سانو پے گئی چس نظاریاں دی او دکھ باراں دی گلی دے سین وی دے. او بوا 14 دا سائیں سردار کعبہ اگوں دفع ہو سانو سجدے پین وی دے. کبھی یاد سے بھی پڑھ لیا کرو، روزانہ لکھ کے پڑھتے ہو. خدا بلا مارے منہ تے مارے کہوں تتا شبد وچ گواہی مروز دینا علی ہاں. اگر کوئی کم ظرف خدا کو تیر مارے اور خدا اس کے اترانے کے لیے تیر کی نوک لہو میں تر کر کے واپس بھیج دے کہ یہ کمینہ خوش ہو لے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے توحید کو سر کر لیا. جی یہی کچھ اللہ کی مشیت کے بارے میں ہے. میں تمہیں سنا چکا ہوں خود اسی سرکار کا فرمان پچھلے سے پچھلے عشرے میں سجدے میں دعا مانگتے ہوئے فرما رہے تھے الہی اجرا عبادک حلمک وَإِلَّا مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يُطَوِّقَ فِي عُنُقِ مَشِيَّتِكَ. پالنے والے تیرے حلم نے، تیرے حوصلے نے، تیرے صبر نے تیرے بندوں کو گستاخ کر دیا ہے، ورنہ کس کی طاقت تھی کہ تیری مشیت کے گلے میں توق ڈالتا. سرکار نے اپنے گلے کو مشیت کا گلا کہا. بس سمیٹ لیا سارا کچھ. 2 حد 3 جملے کہنے ہیں مجھے، اس یقین کے ساتھ سن لینا اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا صرف اسی کا ہے جو ہے. اللہ جانے یہ مصلحت الہی کیا ہے. جو اس کی نظر میں جتنا بڑا ہے بندوں کی نظر میں وہ اتنا بڑا مظلوم بھی ہے. اسیر بغداد کی مظلومیت کا وہ کون سا نقشہ ہے جو تمہارے ذہنوں میں نہیں؟ میں درد کے تصور کدے سے 1-2 تصویریں باہر نکالتا ہوں. آنسوں کی بھیک خود مانگ لینا اور یہ سوچ کے لکھتے رہنا فکرے کہ اللہ جانے آج کون کون کہاں کہاں سے آیا ہے. میرے سردار موسیٰ کاظم کا پرسہ لینے کوشش کرنا کم از کم ایک آنسو آنکھ میں ضرور تیر جائے تاکہ پرسے کی آس لے کر آنے والے بے آس نہ ہو جائیں. اور پھر بطول کے یہ بیٹے
दुनिया में तरसे ही पुरसे के लिए हैं। सर उठाना, मेरी तरफ देखना, बस मैं याद दहानी का सफर शुरू करता हूं। सज्जाद के बारे में करबला से शाम तक चंद मराहिल पर मौला की पुश्त पर शिमर का तारीख़ करबला लिखना पढ़ा जाए, चीखें निकल जाती हैं आज़ादारों की, कोहराम मच जाता है मातमदारों में। मचना भी चाहिए, हक भी यही है कि सज्जाद की पुश्त और ताज़ियाने। 25 रजब का दिन था, तेरा 8वां इमाम मुसल्ले पे बैठा, यूं चीखे मार मार के रो रहा है जैसे किसी ज़ईफ़ा के 7 बेटे एक ही दिन मर गए हों। अबू सल्त अंदर आया, मौला इस तरह गिरिया करने का अंदाज क्या है? रो के कहा, मैं अपने गरीब बाबा की कैद याद करके रो रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। मौला वो क्या, सुना दूं तुम्हें फिक्रे जो अक्सरियत यकीन जानती होगी, यकीनन हो सकता है कोई ना जानता हो। मेरे मौला की कैद 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 19 साल 10 महीने के करीब पहली कैद है, 14 साल आखिरी कैद है। पहली कैद से चंद दिन के लिए रिहा हो गया था, आखिरी कैद से खुद नहीं आया, जनाजा आया। तो तेरा 8वां इमाम फरमाता है कि जब मेरा बाबा अपनी आखिरी 14 साल कैद गुजार रहा था, सिंधी बिन शाहिक लईन के जिंदान में था। वकान सिंधी यज़रिब अबी फी कुल्ले यौमिन मिअत सौत। तुम्हारी कौम का छोटा सा वकील हूँ, अगर ज्यादा तकलीफ पहुंचे तो लिल्ला मैंने पहले हाथ जोड़ रखे हैं, माफ कर देना। सज्जाद के ताजियाने सुन के मुंह पे मातम करने वालों, मेरा मौला रजा मुंह पे मातम करके कहता है, उन 14 सालों की कैद में सिंधी लईन रोजाना मेरे बाबा को 100 ताजियाने मारता था। सुबह की नमाज की ताकीबात से फारिग हुआ, सिंधी हरामी चाबक लेके जिंदान में आ जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल अज़मतु लिल्लाह, अल अज़मतु लिल्लाह। मैं तुम्हें दुआ ही दे सकता हूं कि मौला तुम्हारा पुरसा कबूल करे। सिला शाम वाली बीबी के पास है, यकीनन दिल नाजुक है तुम्हारे, तवज्जो भी हो गई है। हिसाब तो करना कि जिसने 14 साल में लाखों ताजियाने खाए हूं, यही तो वजह है, यही फिक्रे मैंने पढ़ रखे हैं किताबों में कि जो भी मौला से मिलने जाता कैद खाने में, वो वापस आ जाता। जालिमों, हमसे मजाक न करो, बताओ मूसा काज़िम कहाँ है? अब बताओ, और मैं तुम्हें क्या सुना सकता हूं? क्यों हमें परदेसी समझ के मजाक कर रहे हो? दारोगे कहते हमने मजाक तो नहीं किया, जिंदान में ही तो है। देखने वाले कहते राय तो फी है सौबन मुल्का, वहां तो जमीन पे एक चादर पड़ी है, इमाम तो नहीं है। और दारोगे कहते चादर हटा के देखो, नीचे इमाम है तुम्हारा। अल अज़मतु लिल्लाह, अल अज़मतु लिल्लाह। हाँ, मजलिस की रूहानियत बता रही है, यकीनन मेरी मखदूमा ज़ैनब पुरसे के लिए आ गई है अपने अइज़ा अक़रबा रिश्तेदारों समेत। देखना मेरी तरफ, बस छोड़ दिया मैंने तमहीद। पढ़ने वाले तुम्हें यह तो सुना देते हैं कि जिस जिंदान में कैद था, जमीन के फर्श पे नहीं था कैद खाना। मुझे हुसैन की आखिरी नमाज की कसम इसकी जियारत के फिक्रे हैं। अस्सलामु अलल मुअज़्ज़ब फी ज़ुलमिल मतामीर। जमीन में कुआं खुदवाया गया था, उस कुएं में सीखें लगवाई गई थी,
اور سیخوں میں 2 یا 3 انگشت سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا. اب بھائی تیرا جگر پھٹ بھی جائے تو مجھے معاف کر دینا، میں بس اشارہ کر سکتا ہوں، تو بھی کوشش کرنا کہ مجھے اوریا لفظ استعمال نہ کرنا پڑے. اب دیکھو بلا تشبیہ یہ کھڑا ہے تیرا امام اور یہ کھڑی ہے سیخیں. بھائی جس کو زہر مل جائے وہ تڑپتا تو ہے نا. اللہ جانے کس نے کیا سمجھا ہے، اللہ جانے کس نے کیا سنا ہے. زہر کا غریب بغداد کے اندر جانا تھا، تڑپ کے کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے. میرے مولا کا کچھ گوشت ادھر والی سیخوں پر، کچھ گوشت بائیں طرف والی سیخوں پر. اللہ اکبر. العظمت للہ، العظمت للہ. یہ دیکھو، یہ عباس کا علم پکڑ کے میں کہہ رہا ہوں، چند مضمون ایسے ہیں جو زندگی میں نہ صحیح پڑھ سکا ہوں نہ پورے. موسیٰ کاظم کی بھی شہادت جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، میں پڑھ دوں یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار ڈالو گے. میں خدا کی قسم نہیں بتا سکتا تمہیں کہ یہ تڑپتا رہا. حرامی تیرے امام سے کیا گستاخیاں کرتے رہے. یہ تیرے تصور کے معاملے ہیں رونے والوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہیں پڑھے جا سکتے، نہیں پڑھے جا سکتے کتاب والے فکرے. ذات واجب کی قسم تڑپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا. بس ایک جملے کی یاد دہانی اور میں خالی کرنے لگا ہوں منبر. سندھی بن شاہق لعین زندان میں آیا، کاغذ قلم اس لعین کے ہاتھ میں ہے. کہتا ہے موسیٰ کاظم لکھ. ٹھنڈی سانس لے کے کہا کیا لکھوں؟ لکھ میں اپنی موت مر رہا ہوں. مولا نے کہا کمینے تجھے شرم نہیں آتی؟ زہر دے کر حق کے امام سے جھوٹ لکھوانا چاہتا ہے؟ نہیں لکھوں گا. پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، پھٹ تو پتھر بھی جائے گا. تیرے جگر کی کیفیت ہی کتنی ہے. کہتا ہے لکھ. نہیں لکھا تو میں وہ ظلم کروں گا، قید بھی بھول جاؤ گے، زہر بھی بھول جاؤ گے. کہا تو ظلم کر، میں صبر کروں گا. اس حرامی نے داروغہ سے کہا جاؤ باہر سے 4 میخیں لے آؤ، ایک ہتھوڑا لے آؤ. مجھے پہلے پتا تھا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. میں نے پہلے کہا پتھر میں بھی گداز پیدا ہو جائے. بس یقیناً تیری برداشت کی آخری حد آ گئی. میں جانے لگا ہوں. رونے والوں میخیں آئیں. اس حرامی نے میخ سر پہ رکھی، کہا لکھ لکھ. مولا نے کہا میں نہیں لکھوں گا. میں پنڈی والوں بتا نہیں سکتا. ایک کالے کپڑوں والی بی بی تھی جو زندان کے باہر دوڑ دوڑ کے کہہ رہی تھی او بغداد والوں میرے بچے کو چھڑاؤ، او میرے مظلوم بیٹے کا جگر زہر نے کھا لیا، گوشت سیخوں پہ اٹک گیا.
کاظم امام ہائے ہائے امام 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 کاظم امام